رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر جو بھی دین حق کی دعوت دیتا ہے، جو بھی توحید بیان کرتا ہے، اس کو انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت نبی علیہ السلام گزرے۔ ہم کسی ولی اللہ کے نہ خلاف ہیں، نہ ہی کسی ولی اللہ کی توہین کا کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے جن مزارات پر دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، خواہ وہ دربار عالیہ مہار شریف ہو، حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت پیر سیال کا آستانہ پاک ہو، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف ہو، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ضیاء القرآن ہو بحیرہ شریف، آستانہ عالیہ مکان شریف کفری ہو، یا دیگر ایسے اولیاء کرام کے مزارات اور دربار جنہوں نے امت کو بڑے بڑے جید علماء دیے، وہاں منتظمین بھی صالحین ہیں اور جید علماء کرام نے وہاں کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ یہ ہم نے جو ڈاکو تھے، جو چور اچکے تھے، ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے اور بحمد اللہ تعالی ہم نے خوب بے نقاب کیا ہے۔ باقی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ کچھ دوستوں کو گمان گزرا کہ ہم نے شاید اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے، کہ شاید ہم نے کوئی اپنے مسلک میں تبدیلی کر لی ہے، لیکن بحمد اللہ تعالی ہم نے اپنے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہم نے صرف چوروں کو بے نقاب کیا ہے۔ اب ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی آمد ہے، تو اب انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر کلام ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔